امام جعفر صادق کے کمالات میں ایک کمال یہ تھا، ان کے کمالات، ان کے اخلاقیات، ان کے خلق، ان کے محاسن کو جو بیان کیا ہے تاریخ اور سیرت لکھنے والوں نے، انہوں نے لکھا ہے کہ امام اپنے مخالفوں کے سخت ترین جملوں کو مسکرا کے سنتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے مسکرا کے سننے میں ہی ان کا آدھا جواب ہو جاتا تھا۔ اخلاق سے بہتر تو جواب ہی کوئی نہیں ہے نا۔ بڑے بڑے لوگوں کے، اچھا جب کوئی آپ سے الجھ کر بات کر رہا ہو نا، جب آپ سے کوئی الجھ کر بات کر رہا ہو تو اس کے ذہن میں اس کے ساتھ دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ سے کوئی الجھ کر بات کرے، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے، جب آپ سے کوئی الجھ کر بات کر رہا ہو تو اس کے ذہن میں دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ سوال، وہ الجھن، وہ بات جو وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، دوسرا اس کا غصہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی جذباتیت چل رہی ہوتی ہے، اس کے اعصاب کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جذباتیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ جب آپ سے کوئی اس انداز سے بات کرے تو آپ مسکرا کر جب اس کا سنیں گے نا سوال، تو آدھا جواب اس کا آپ اعصاب تو سیدھا کر دیں گے، غصہ تو اس کا اتار دیں گے اپنے اخلاق کے ذریعے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا اپنے ان بچوں سے، جوانوں سے، ایک عادت آج امام جعفر صادق کے نام کی اس مجلس میں اپنے اندر ڈال کر چلے جاؤ کہ جب بھی کبھی کسی سے بات کرو اور تم سے بات کوئی الجھ کے کر رہا ہو تو وہ الجھ کر بول رہا ہو اور آپ مسکرا کر دیکھ رہے ہو امام جعفر صادق کی یاد میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کا اخلاق ایسا تھا، آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے مخالف کو مسکرا کر سنتے ہیں، ہم اپنے مخالف کی بات کو مسکرا کے سنتے ہیں، تو آدھا مسئلہ تو اسی وقت حل ہو جائے گا۔ مگر کیا کریں کہ ہمارے ہاں کچھ تو مہنگائی نے، کچھ عدم علم نے، کچھ گھر کی تربیت کے فقدان نے، کچھ تعلیمی اداروں کی نااہلی نے، اور کچھ گلی کوچوں کے مسئلوں نے اتنا زیادہ ہمیں سیرت اہل بیت سے دور کر دیا ہے کہ وہ جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے۔ تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ ہمیں اوروں سے کچھ بہتر ہونا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، میرے مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ہمارا شیعہ لاکھوں میں منفرد نظر آتا ہے، پوری آبادی میں کہا جاتا ہے کہ اس سے جا کر بات کرو، وہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے، وہ ممتاز نظر آتا ہے، وہ لوگوں میں علیحدہ نظر آتا ہے، وہ اپنے کردار سے علیحدہ نظر آتا ہے، وہ اپنے گفتار سے علیحدہ نظر آتا ہے۔ یہ جو آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے قول علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے، شاعروں سے، ادیبوں سے، کوئی نظم کر رہا ہوتا ہے، کوئی نثر میں بول رہا ہوتا ہے، کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو زبان کے بغیر دعوت دو، لوگوں کو دعوت دو زبان کے بغیر، زبان سے دعوت نہ دو، زبان سے اپنی طرف مت بلاؤ، لوگوں کو بغیر زبان کے اپنی طرف بلاؤ۔ یہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، یہ امام کا فرمان ہے، لوگوں کو بغیر زبان کے بلاؤ۔ کیسے زبان کے بغیر؟ اشاروں میں بلائیں، کیا کریں؟ تمہارا کردار بتائے گا کہ تم اس طرف رغبت دلانا چاہتے ہو جس طرف تم خود کھڑے ہوئے ہو۔ اور پوچھیں گے لوگ کہ بھائی یہ اتنا وزین آدمی، اتنا ثقیل آدمی، اتنا سنگین آدمی، اتنا مضبوط آدمی، اتنا محکم آدمی کون ہے؟ کون ہے کہ جو اتنی سخت اور تلخ باتوں کو سننے کے بعد بھی مسکرا کے جواب دے رہا ہے؟ کون ہے جس میں اتنی تحمل مزاجی ہے اور حوصلہ مندی ہے؟ تو جواب آئے گا، یہ وہ ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ ہے جو جعفر صادق کا ماننے والا ہے، یہ وہ ہے جو ماتم کرتا ہے، یہ وہ ہے جو مجلس کرتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو علم و تابوت اٹھاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پورے معاشرے کے اندر اہل بیت کا چاہنے والا علیحدہ سے محسوس ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر لوگ کہیں کہ فلاں سے جا کے سودا خریدو کیونکہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ جعلی مال نہیں بیچتا، وہ کم تول کر نہیں بیچتا، تو ہمارے لیے تم زینت بنو گے۔ یہ فرمان میرے مولا کا ہے نا جی، کہ ہمارے لیے زینت بنو۔ کونوا لنا دینا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ کونوا لنا دینا، ہمارے لیے زینت بنو، ولا تکونوا علینا شینا، ایسا مت بنو کہ جب ہمارے سامنے تمہاری بات کی جائے تو ہمیں سامنے والا ہمیں بتا کر کہ آپ کا چاہنے والا ایسا ہے۔ ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے شرمندگی کا، اور ہم خاموش نہ ہو جائیں یہ سن کے کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ جی، ایک چور نے
جب چوری کی اور چوری جس نے کی تھی اسے جب ثابت ہو گئی اور مولا نے حد جاری کی، تو جب اس کو حد جاری ہو گئی تو وہ جاتے ہوئے کہنے لگا میں آپ کا شیعہ ہوں. حضرت پیغمبر سے فرمایا اسے روک لو، اسے 80 کوڑے اور مارو. وہ مولا میں نے تو سزا بھگت لی، میں نے سزا دیکھ لی، میں نے سزا اٹھا لی، جو آپ نے جو حد تھی میری. کہا نہیں، وہ حد تھی شرعی، یہ میری ولایت ہے، یہ میں اپنی ولایت کے مطابق تمہیں کوڑے مار رہا ہوں، تم میرے ہو کر ایسا کرتے ہو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو اگر میرے بچوں جوانوں 1400 سال پہلے ایسے ایک منظر بھی بنا ہے، ایک دفعہ بھی ایسا ہوا ہے، اور آج اگر ہمارے درمیان میں سے کوئی اس طرح کی کیفیت سے گزرتا ہے تو مولا کی تنبیہ اس کے لیے تیار رہے گی، موجود رہے گی. اللہ ایسے وقت سے ہمیں بچائے.